تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بچوں کے لیے بنائی تھی, مر گئے تو کیا ہو گیا. ابے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بیچارے نے اتنی محنت سے کروڑوں روپے کا گھر بنایا, بیچارے کو رہنا نصیب نہیں ہوا, تو اتنا کیوں ترس کھا رہے ہو, رہ بھی لیتا تو کتنے دن رہ لیتا. یوں بولا کرو بیچارے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر بنایا, رہنا نصیب ہو یا نہ ہو اللہ راضی ہو گیا, کیونکہ اس نے اپنے بچوں کا سوچا تھا. نہیں یاری بات سمجھ لو, کیا بیچارہ کہاں سے ہو گیا, جس کے لیے بنایا تو وہ خوش ہے نا. ایک صاحب کی بچے کی جاب لگی ملٹی نیشنل کمپنی میں, پہلا دن تھا اس کا انا للہ ہو گیا بیچارے کا نا کرنٹ لگنے سے. اب مار ہو رہی ہے, ہائے میرا بچہ آج پہلا دن تھا. میں نے کہا بھائی اگر آخرت کے لیے یہ کام کیا ہے نا تو کامیاب ہو گیا, آخرت کے لیے نہیں کیا تو آج نہیں تو کل بہرحال اس نے مرنا تھا. کتنے دن زندہ رہ لیتا ہے انسان. تو مسلمان کیا سوچتا ہے ہر چیز میں. تو ہم تو آپ کو زیادہ, ہم تو کہہ رہے ہیں اپنی صحت بنانا یہ مذہب کا حکم ہے. دیکھو آپ کہتے ہیں نا آخری بات, بار بار آخری کر کے سچی مچی کی آخری صاحب کر لوں آخری بات. دیکھو ہم کیا کہتے ہیں, علماء کیا کہتے ہیں, میری کیا اوقات, شریعت کیا کہتی ہے. شریعت کیا کہتی ہے, ویلیو بتاتی ہے صحت کی 2 ٹکے کی نہیں ہے. جو بیمار ہیں وہ بھی کہاں جائیں گے, جنت. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی صحت میں گزری, بیماری میں گزری, بیماری میں گزری. کہاں جائیں گے, جنت میں. ان کے تو مقامات ہی بیماری کی وجہ سے ہوئے. غیر مسلم کہے گا نہیں بیمار آدمی کیا ہے, ناکام. ہم کہتے ہیں ناکام ہے تو ایوب علیہ السلام تو کامیاب ہی بیماری کی وجہ سے ہوئے ہیں. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں بھی بیمار ہو جاؤں. اب کوئی غیر مسلم سنے گا تو کہے گا ان کے ہاں بیماروں کی بڑی ویلیو ہے تو ان کو چاہیے خود سب بیمار ہو جائیں. نا 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 نا, یہ بات سمجھیں. یہ بیماری کس کی طرف سے تھی, اللہ کی. انہوں نے کوشش کی صحت مند ہونے کی. حکم یہ ہے کہ صحت بنانے کی کوشش کرو, مگر صحت سے دل مت لگاؤ. بنانے کی کوشش کے باوجود نہ بنے تو ٹینشن مت لو. اللہ تمہیں بیمار رکھ کے ہی خوش ہوگا, راضی ہوگا. کیوں بیماری میں صبر کرو گے, اللہ چاہتا ہے تمہارے درجات صبر کے ذریعے بلند ہوں. کرنے سارے کامیابی کے راستے کو اختیار کرنا ہے, لیکن راضی اس پہ رہنا ہے جو کون چاہے گا, اللہ. پیسہ کمانے کی کوشش کریں, نہیں آتا ٹینشن نہیں لینی ہے. ریڈی لگائے ٹماٹر کی, بولے اللہ میرے ٹماٹر پہ کیا ہے, خوش ہے, میں اسی میں خوش ہوں. ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم زمین پہ باپ بن گئے ہیں. آپ کہتے ہیں میری ارننگ اتنی ہونی چاہیے, میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, ہونا چاہیے. میں کرائے کے گھر پہ کیوں رہ رہا ہوں, میرا ذاتی گھر ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں نہیں چاہیے. ایوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری صحت اچھی ہو جائے. انہوں نے کہا اللہ مجھے صحت دے دے. اللہ نے کہا ابھی نہیں ملے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی میں راضی ہوں میں. صحیح ہے نا, جب اللہ اسی میں خوش ہے تو ٹھیک ہے, میں کیا کروں, اسی میں راضی ہوں. اللہ نے آپ کا سارا اہل و عیال آپ سے چھین لیا, موت دے دی سب کو. ان کو چاہیے تھے اہل و عیال بچے, اللہ نے کہا نہیں دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اسی پہ خوش ہوں. پھر جب دیکھا اللہ نے ہر طرح سے ایوب علیہ السلام کو آزمایا, آخر میں دیکھا کہ ان کی زبان سے ساری زندگی ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکلا. تو بعضوں کو اللہ دنیا میں نعمتیں لوٹا دیتا ہے, بعضوں کو آخرت میں. ایوب علیہ السلام کا چونکہ واقعہ قرآن میں بیان کرنا تھا, اللہ نے دنیا میں, اللہ نے ان کو صحت بھی دی. انہوں نے کہا اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے, مجھے میری آل اولاد بھی واپس چاہیے. اللہ نے سب کو زندگی دی, آپ کا پورا خاندان آباد کر دیا. اور اس بیماری کی حالت میں ٹڈیاں گری سونے کی ایوب علیہ السلام کے اوپر. بخاری کی حدیث ہے, جب ایوب علیہ السلام کو صحت ملی نا تو ٹڈیاں سونے کی, حالانکہ دولت ویسے ہی مل چکی تھی ایوب علیہ السلام کو, تو وہ ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں سونے کی. تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب کیا میں نے تجھے مستغنی نہیں, اتنا پیسہ دے دیا تجھے, اب تو یہ سونے کی کیوں جمع کر رہا ہے. ایوب علیہ السلام نے کیا کہا, اے اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں, کہ جب تو دے رہا ہے تو پھر میں لوں گا, پھر میں نہیں کہوں گا کہ مجھے نہیں چاہیے. جب تو نہیں دے رہا تھا تو میں اسی میں انجوائے کر رہا تھا, خوش تھا, میں اس میں صبر کر رہا تھا. انجوائے کا مطلب صبر کر رہا تھا, میں راضی تھا. جب تو دے رہا ہے تو پھر تو لیں گے نا. لوگ پتہ ہے مولویوں سے یہ تصور رکھتے ہیں کہ غریب بھی یہ رہے, پیسہ آئے تو بھی ٹکرے ماریں گے, نہیں چاہیے وہ, سارے پکوڑے سموسے ہم ہی کھائیں. یہ مولوی لوگ رکشے میں ہی جائیں, W11 میں ہی لٹک کے جائیں. تو بھائی اگر کسی مولانا کے پاس پیسہ ہے یا گاڑی ہے, وہ تو ضروری نہیں جس کے پاس گاڑی ہو پیسہ بھی ہو, یہ جس کی 4 بیویاں ہو پیسہ بھی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں, پیسہ نہیں تھا.
علماء کو تو ویسے ہی لوگ گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں, اور اگر آ بھی گیا ہے پیسہ تو بھائی جب آ رہا ہے تو پھر تھوڑی ہے کہ لات مارو اس کو, پھر تو آنے دو, اللہ کی نعمت ہے. اگر آپ افطاری کے لیے بیٹھے ہو اور سموسے پکوڑے آ جائیں, آپ کہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا, تو اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کہے گا جب تک میں نہیں کھانے سے خوش تھا تو اس وقت تو نہیں کھانا تھا, اب میں نہیں کھانے سے کوئی خوش نہیں ہوں. غروب آفتاب ہو گیا, اب تم یہ ٹینشن لے کے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. تبھی تو ہمارے نبی جلدی کھایا کرتے تھے, اور عید الفطر والے دن ہمارے نبی عید الفطر کی نماز سے پہلے کھایا کرتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج ہم کھائیں گے صبح, کیونکہ اللہ نے پابندی ہٹا لی ہے تو ہم کھائیں گے اب. اس لیے میرے بھائی جب آ رہا ہے تو پھر آنے دو, دل پھر بھی نہ لگاؤ, نہ اس وقت لگاؤ نہ اس وقت, جب آ رہا ہے تو پھر اللہ کی نعمت سمجھ کے. تو ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کا اہل و عیال بھی دے دیا, اللہ نے ان کو دولت بھی دے دی, اور یہی ان کی آزمائش تھی جس پر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا ہمارا. تو اس لیے میرے بھائی صحت کی بھی کوشش کرو. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ایک کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ آپ کی حرکتوں کی طرف وجہ سے. جو حرکتوں کی طرف وجہ سے آپ کو ترقی نہیں مل رہی نا, اس پہ اللہ راضی نہیں. نہ ہمارے یہاں سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں, نہ ہمارے اچھے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں, نہ ہمارے اچھے انجینئر پیدا ہو رہے ہیں, اور ہم کہیں مسلمان چونکہ ایکچولی آخرت سے دل لگا بیٹھا ہے نا, ایکچولی اس وجہ سے ہم ترقی نہیں. تو بھائی تم پوستی ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو, کرپٹ ہونے کی وجہ سے, سست ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو. اس ترقی کو یہ نہیں کہیں گے کہ دنیا سے دل نہیں لگایا ہوا, یہ دنیا سے دل لگانے کی وجہ سے نہیں ہو رہی, کیونکہ صبح اٹھتا ہے اپنی مرضی سے, دل لگایا ہوا ہے کہ سارے مزے میں ابھی اڑا لوں, گٹکے میں ٹائم گزار رہا ہے, چھٹے لگا رہا ہے, گٹروں کے ڈھکنوں پہ رات بھر بیٹھا ہوا ہے, تو صبح یونیورسٹی کہاں جائے گا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب ہم نے ترقی غیر مسلموں سے زیادہ کرنی ہے, کیونکہ ہمارے پیچھے مذہب کی موٹیویشن ہے. سلمہ ابن اکوا رضی اللہ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. کیوں دوڑتے تھے؟ پیغمبر کی یہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. آج جتنا نیک ہوگا نا, اسپیڈ اتنی ہی سلو ہوتی چلی جائے گی اس کی. جب حضرت جی بنے گا پھر تو اٹھائے نہیں, پولیس آئے گی اٹھانے کے لیے, کیونکہ بہت نیک ہیں وہ تو, چلو اللہ کی طرف سے. جوان کیونکہ نیک بہت ہے, پولیس آ رہی ہے, حضرت اٹھے یار خدا کا واسطہ, اٹھا ہی نہیں جا رہا, نیک بہت ہیں, اتنے نیک ہیں کہ چلا ہی نہیں جاتا حضرت سے. یہ نیک, یہ تو اللہ کی طرف سے اگر ایسی بیماری ہے پھر تو یقیناً نیک ہے. لیکن حضرت آپ اپنی خوراک پہ غور کریں, آپ کو دھماکے سے پھٹ جانا چاہیے تھا جو آپ کھا رہے ہیں. صبح اتنے پراٹھے, دوپہر پھر یہ, پھر رات کو دیر سے کھا کے حضرت سو جاتے ہیں, پھر صبح اٹھتے ہیں پھر اتفاق سے سو جاتے ہیں, پھر دوپہر اگر کوئی کام ہوا تو کر لیا, نہیں تو پھر سو گئے. اور لیبل یہ لگایا جاتا ہے حضرت کے دل میں دنیا سے بالکل بھی محبت نہیں ہے. یہ جو حضرت فلانے کو ہینڈسم ہونے کا شوق ہے, جاگنگ کرتا ہے, بھاگتا ہے, اصل میں دنیا کی لالچ. تو میرے بھائی وہ مطلب نہیں ہے, صحیح ہے نا. مسلمان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے, خوراک پہ کنٹرول کرتا ہے. کیوں؟ اس کے رب کا حکم ہے کہ یہ زندگی جو پروجیکٹ کے لیے تمہیں بھیجا ہے نا, اس پہ جب کمپنی بلائے گی تو آنا, خود سے بھاگ کے آئے نا. اگر وہ جو میں نے مثال دی تھی نا کمپنی کی, تو پھر پولیس اریسٹ کرے گی. ہمیں تو خودکشی کی اسی وجہ سے اجازت نہیں ہے کہ اللہ میاں نے جس کام کے لیے بھیجا اسی میں لگے رہو, خود سے پہلے قبر میں جانے کی کوشش مت کرو. خودکشی ایک جزوی ہوتی ہے, کلی خودکشی ہے, کھمبے سے لٹک گئے, فوراً مار دیا. اس پہ کتنی شدید وعید ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو جس طرح سے قتل کیا, جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی نا, برزخ میں اسی طرح مارتا رہے گا. یہ کلی طور پر. اور ایک ہے جزوی, سگریٹیں پھونک کے مار رہا ہے اپنے آپ کو, وزن بڑھتا جا رہا ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو لڈو کم کر دے ورنہ تو لڈو بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. لڈو بن گیا ہے پورا, پھر بھی لڈو پھوڑے جا رہا ہے نا. اور جب اس کو سمجھایا جائے تو کہتا ہے میٹھا کھانا کیا ہے؟ سنت ہے. پھر تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, شب برات کا کھانا, 12 ربیع الاول کا کھانا, محرم کے کھانے. ہمارے نبی سے اس قسم کا کوئی کھانا ثابت نہیں ہے. صرف ایک کھانا نبی نے کھلایا, وہ ہے ولیمہ. بس شادی جب بھی کی کھانا کی, اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہے. یہ اس لیے رکھی تاکہ اس کو کریں لوگ, آئی بس اپریشیٹ کریں اس کو. ایک کھانا, حدیث میں آتا ہے ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے. یہ بتانے کے لیے ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے, اس پہ دعوت ہوگی, کیونکہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے نا.
لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بے وقوف آدمی ابھی سے شادی کر آ کے بیٹھ گیا. تو اسلام نے کہا کرو, پہلی شادی میں بھی ولیمہ, دوسری میں بھی, تیسری میں بھی, چوتھی میں بھی, یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. ہاں تبھی تو ہے ولیمہ, بہت پہلی دفعہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا میں نے. تو اب اس سے 4 شادیاں بھی آ گئیں. دنیا جب دل لگانے کے 4 شادیاں کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. پیغمبروں کی سنت ہے. نسل بڑھانا کس کی سنت ہے؟ پیغمبروں کی. ہم اس لیے کر رہے ہیں. اب اس میں اگر مزہ بھی آ رہا ہے تو آنے دو یار, جب افطاری میں بھی تو مزہ آتا ہے نا. اب آپ افطاری, کوئی غیر مسلم آئے بولے تو یہ سموسے کیوں کھا رہا ہے افطاری میں, آپ بولے اللہ کا حکم ہے. ابے تیرے تو مزہ آ رہا ہے اس لیے کھا رہا ہے تو آپ کیا جواب میں دو گے؟ بھائی جب اللہ کو مجھے یہ دیکھ کے مزہ آ رہا ہے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے تو آنے دو نا. اللہ بھی خوش ہے, میں بھی خوش ہوں, کیا ہے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے کھاتا تو مزہ تو آتا, لیکن اللہ خوش نہیں ہوتا. تو اللہ کو اس میں مزہ آ رہا ہے, اللہ بھی خوش ہے. اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کھاؤ نا, کھاؤ. اللہ تو ہم کھا رہے ہیں, مزہ بھی آ رہا ہے, اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. تو اسی طرح شادیوں میں اللہ نے کہا مزہ بھی آئے گا اور اللہ بھی کیا ہوگا؟ خوش ہوگا, کیونکہ اس مزے سے یہ چاہتا ہے اللہ کہ یہ مزہ تم کرو. لیکن اگر گرل فرینڈ رکھی, بد نظری کی, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی, مزہ تو آئے گا مگر قیامت میں یہ مزہ کرکرا, کیونکہ اللہ کو غصہ بہت آئے گا اس پہ. حلال میں مزہ بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. میں جب دوسری کر رہا تھا نا, لوگ کہہ رہے تھے ابے سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے, اصل میں تو مزے اڑانے کا شوق ہے. تو میں نے کہا مزے اڑانے کا شوق تو تمہیں بھی ہونا چاہیے, کیا خیال ہے؟ کس کو نہیں ہے دنیا میں؟ لوگ گٹکے کھا رہے ہیں, سٹے لگا رہے ہیں مزے کے لیے, تم بھی کر لو. میں تو کر اس لیے, میں نے کہا یار جب اللہ کو خوشی ہو رہی ہے کہ اگر مجھے مزہ آ رہا ہے تو اللہ کو خوشی ہو رہی ہے, تو میں کیوں نہیں کروں ایک کام. بھائی ویسے آتا واتا نہیں ہے, یہ دماغ میں رکھ لینا, حقیقت بتا رہا ہوں میں. کیونکہ ابھی کل ایک بندے کا پرچہ, چند دن پہلے ایک بندے کی پرچی آئی کہ میں نے دوسری کی ہے, مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا. نہیں اس کا حاصل لیا تھا, کیونکہ میری بیوی دھمکی دے رہی ہے, گھر آئی نا الٹا لٹکا کے ماروں گی تجھے میں. سالے الگ ڈنڈے ونڈے لے کے چل رہے ہیں. لیکن اگر آ بھی جائے تو بھائی اس پہ اللہ کو کوئی غضب نہیں ہے, اللہ اس پہ کیا ہے؟ خوش ہے. کیوں؟ اس پہ بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں. آپ ایک عورت کو بچا لیتے ہو برائی سے, آپ خود برائی سے بچتے ہو, آپ کو اولاد ملتی ہے, آبادی بڑھتی ہے, اس سے ملک میں جوانوں کا ریشو کیا ہوگا؟ زیادہ. بوڑھوں کا ریشو جوانوں کے مقابلے میں کم, کھانے والے کم, کمانے والے زیادہ. تبھی تو یورپ چاہتا ہے 1 بچے پہ 20-20 لاکھ روپے انعام دے رہا ہے وہ, پاکستانی اعتبار سے, کہ پیدا کرو. ان کو پتا ہے کہ یار ہمارے پاس سب کچھ ہے, نسل ہی نہیں ہے, لہذا ہم ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایک نسل ہی ہے. اگر یہ بھی ختم کر دی نا تو نہ نسل ہوگی نہ ٹیکنالوجی ہوگی, ایویں ہی ختم ہو جائیں گے ہم. ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاؤ, بچوں بھی پیدا کرو, پڑھاؤ بھی, تربیت بھی کرو ان کی. تو خیر اس لیے بھائی شادیاں بھی ہیں اسلام میں, اور اسلام تو جلدی شادی کا حکم دیتا ہے, عورتوں کے گھر بستے ہیں اس سے. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں نہ فلمیں دیکھو, نہ لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ, کیا کرو بھائی؟ نکاح کرو. اور آخری بات, بالکل واقعی سچی مچی کی آخری بات, اب میں بالکل کائنڈلی بیٹھ جانا, آخری سچی مچی کی آخری. دیکھو یہ تو میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دیں جو اسلام میں آپ کو حکم دیا گیا ہے, اور اس میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اسلام لیکن یہاں سے شروع نہیں ہوتا کہ ترقی ہی کرنی ہے, یہ بھی ایک حصہ ہے. شروع پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے اسلام؟ سب سے پہلے مسلمان کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے, کلمہ توحید پڑھوانے کے لیے اسلام جو سب سے پہلا عمل آپ سے کرواتا ہے نا, تاکہ آپ یہ ثابت کریں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, وہ سب سے پہلا عمل ہے 5 ٹائم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 5 ٹائم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز. جو یہ نہیں پڑھتا وہ ترقی کرتے کرتے چاند پہ پہنچ جائے. اللہ کہتا ہے کہ تو نے جو بیسک حکم تھا وہی ادا نہیں کیا, تو اب تیری اس ترقی سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے. اسلام میں روزے سے زیادہ, زکوٰۃ سے زیادہ, حج سے زیادہ, ہر حکم سے زیادہ کس کی اہمیت ہے؟ نماز کی. واحد حکم ہے جس کے بارے میں بعض ائمہ کی یہ رائے ہے کہ نماز جان کر چھوڑ دینے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, فجر میں بھی اتنے ہی بولو ہونے چاہیے. شروع تو یہاں سے ہوگا نا, یا ڈائریکٹ سائنسدان بن جاؤ گے؟ بننا تو ویسے بھی نہیں ہے, یہاں سسٹم ہی نہیں ہے. یہاں سائنس جو بنتے ہیں وہ ویسے ہی باہر چلے جاتے ہیں, یہاں رہتے ہی نہیں ہے. تو ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟
پہلے یہ تو ثابت کرو اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. تو یہ ثابت کرنے کے لیے صرف سموسے نہیں کھانے افطاری کے ٹائم پہ بیٹھ گئے, یا 4 شادیاں نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ تو جتنے لوگ یہاں مقامی بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کل فجر کی جماعت کتنے بجے یہاں پہ؟ 6:25 پہ. تو 6:15 بجے کم از کم 10 منٹ پہلے آئے نا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی وعدہ کریں کہ سب 6:15 پہ یہاں مسجد میں موجود ہوں گے. جتنے محلے کے لوگ ہیں تو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں ابھی. اور اس کی پلاننگ رات کو کر کے سونا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں جی جزاک اللہ, اب آپ کہہ سکتے ہیں صبح اٹھائے گا کون؟ الارم جو ہے نا ابھی لے لیں جا کے, کوئی تیز گھڑی, تیز الارم والی گھڑی ابھی خریدیں جا کے. کراچی کی سردیوں کی راتیں بہت لمبی راتیں, بھی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہوں گی. تیز الارم والی گھڑی رکھیں, سوئیں اور دور الماری کے اوپر رکھ دیں. قریب رکھ کے سوئیں گے نا تو دبا کے دوبارہ سو جائیں گے آپ. ہاں, تیز الارم والی گھڑی دور رکھیں, اتنی زور سے بجے کہ آپ کو ٹینشن ہونا شروع ہو جائے, یار اس کو اٹھ کے جا کے بند کرنا پڑے گا ورنہ محلے والے آ جائیں گے. ایسی گھڑی ہو, دور رکھیں اس کو. ہوتا ہی ہے کہ جب آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے پھر کہتا ہے یار بیان میں مفتی صاحب نے کیا تھا, فجر کی اہمیت بھی بہت بیان کی تھی, اللہ کی بندگی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, کمپنی نے پروجیکٹ دیا تھا, یہ دیا تھا, وہ بڑے سے بڑے سے وہ گھوڑے سے دوڑنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, سموسے بھی کھانے چاہیے, سب چیزیں اٹرم پٹرم نہ آ رہی ہوں گی, عمل زیرو ہوگا. تو شروع کہاں سے کرنا ہے بھائی؟ نماز سے. پھر جب گہری نیند ہوگی آدمی کہے گا کل سے انشاءاللہ میں فجر کی نماز شروع کروں گا, اور وہ کل قیامت تک نہیں آئے گی. گہری نیند میں یہی آ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دور رکھنا ہے. اس سے جب آپ اٹھ کے جائیں گے نا اس کو بند کرنے کے لیے تو آدھی نیند آپ کی غائب ہو چکی ہوگی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ شیطان کہے گا ابے مسجد کا تو پورا ہی ایک دن سے ہی مولوی بن جائے گا کیا, تو اتنا نیک بن جائے گا؟ ابھی آہستہ آہستہ یار, ابھی تو ہم عشاء سے شروع کریں گے. تو آپ نے شیطان کو کیا کہنا ہے؟ یہ میں بالکل صحیح نسخہ بتا رہا ہوں. آپ کو نے شیطان کو کہنا ہے میں صرف واش روم سے فارغ ہو کے آ رہا ہوں, نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاؤں گا. جب واش روم سے فارغ ہو جائیں گے آپ, تھوڑی نیند اور زیادہ غائب ہو جائے گی. پھر شیطان کہے گا اب سو جا. آپ کہیں گے ٹھہرو رکو ذرا ٹھہرو رکو ذرا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے شیطان سے کہنا ہے صرف میں وضو کر لوں پھر میں سو جاؤں گا. یہ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں میں. شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے. جب انسان اٹھتا ہے ایک گرہ کھلتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے یہ عمل کرتا چلا جائے گا نا گرہ, یہاں تک کہ جب وضو کر لے گا نا تو آپ نے فرمایا 3 گرہیں, اب شیطان کا زور نہیں چلے گا. اب آدمی کہے گا یار اتنی قربانی دے کے وضو کر لیا ہے, اب جاؤ فجر کی نماز. اور خدا کی قسم فجر پڑھیں گے مزہ نہ آئے پیسے واپس. جتنا لطف اللہ نے فجر کی جماعت میں رکھا ہے نا اتنا کسی نماز میں نہیں رکھا. آپ کہیں گے آج تو ہٹو بچوں ہو گیا یار, سموسے میں وہ مزہ نہیں آیا جو فجر پڑھنے میں آیا. اتنا کتنے اچھے کام سے ابتدا ہوتی ہے یار دن کی. غیر مسلم اس نعمت سے محروم ہے. وہ صبح اٹھتے ہی ایسی آفس چلے جاتے ہیں, بس اپنی پینٹ پہنی اور چلے گئے آفس. ہمارا اللہ نے کتنا پیارا نظام رکھا. وضو کا اپنا مزہ ہے, ایسے وضو کرتا ہے, دانت صاف کرتا ہے, چہرہ دھوتا ہے, مسح کرتا ہے, پاؤں دھوتا ہے, اس کے بعد مسجد میں آتا ہے. کیسا سکون کا ماحول. صبح صبح لڑ بھی نہیں رہے ہوتے لوگ, باتیں بھی نہیں کر رہے ہوتے, سب تمیز سے بیٹھے ہوئے ہوتے, نیند ہوئی بھی ہوتی ہے نا سب کی, ایسے نہ کوئی غیبت ہو رہی ہوتی ہے, سب آرام سے. امام کو پیچھے مڑ مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ظہر میں آدھا منٹ امام لیٹ ہو جائے نا سب مڑ مڑ کے, ٹینشن ہوتی ہے. فجر میں نے دیکھا تھوڑا لیٹ بھی ہو جاؤ نا لوگ آرام سے بیٹھے ہوتے, سکون میں ہوتے ہیں نا, نیند پوری ہو گئی, ڈپریشن نہیں ہوتی. ظہر میں دیکھیں گے پتہ نہیں ادھر رہ گیا کیا ہو گیا, پھر ادھر سے باتیں ابھی کہاں رہ گئے امام, تو ٹینشن ہوتی ہے. تو آ کے بیٹھیں گے, پھر امام کے پیچھے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے, رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ, تلاوت سنیں گے, سلام پھیریں گے, ہٹو بچوں ہو جائے گا. پھر پوستیوں کی طرح جا کے دوبارہ سو جائیں گے, اٹھیں گے پھر وہی 11 بجے. نہ سوئیں تو اچھا ہے, لیکن چلو نماز تو پڑھ لی نا, دن کی ابتدا تو اچھی ہو گئی, تو کریں گے. اور جس نے فجر پڑھ لی نا جماعت سے,
تو باقی نماز میں جماعت سے پڑھانے کی اس کو ترغیب دینے کی ضرورت, باقی اس کا باپ بھی پڑھے گا انشاءاللہ. وہ کہے گا یار جب مشکل کام کر لیا, دین کی ابتدا اچھے کام سے ہوئی تو پھر باقی بھی اچھا ہو جائے.